اگر بہت گہرائی کے ساتھ آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میلاد النبی کے 3 مراحل ہیں۔ سرکار کی میلاد 3 طرح سے منائی گئی ہے۔ پہلی میلاد آپ کے نور کی تخلیق۔ انسان مٹی، آگ، پانی، ہوا، 4 چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ مٹی، پانی، ہوا اور آگ، اور 5ویں شے روح کو اگر مان لے، روح بھی اس میں ڈالی گئی۔ 5 شے کا مرکب ہے انسان۔ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی، انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تخلیق کیسے ہوئی؟ نور سے ہوئی۔ جس وقت آپ کے نور کی تخلیق ہوئی، یہ آپ کی پہلی میلاد ہے۔ اور یہ میلاد کہاں منائی گئی؟ زمین پر نہیں، آسمانوں پہ نہیں، جنت میں نہیں، لوح قلم پر نہیں، اس لیے کہ جب نور محمد کی تخلیق ہوئی، کائنات کی کوئی شے بنی ہی نہیں تھی، کوئی جگہ ہی نہیں تھی، تو نور تو تھا، پھر تھا کہاں؟ تو بہت تنگ دامنی ہے الفاظوں کی کہ میں بتاؤں تو کیا بتاؤں، کہوں تو کیا کہوں، بس یوں کہہ دیتا ہوں کہ قرب خاص خداوندی میں تھا۔ اس سے زیادہ اب گنجائش نہیں ہمارے پاس جملوں کی۔ جس طرح ہم بشری اعتبار سے کمزور ہیں، ہماری اپنی زبان، ہمارا تکلم، ہماری گفتگو، ہمارے الفاظ یہ بھی بڑے کمزور ہیں۔ نہ ہم اپنے الفاظوں میں خالق کی کما حق تعریف و توصیف بیان کر سکتے، نہ اس خالق کی اس تخلیق کی جو تمام تخلیقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اس کی تعریف کما حق بیان کر سکتے۔ ہم کیا بیان کریں؟ حضرت حسان تو یوں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُكَ مِنْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی شان وہ ہے، آپ کا حسن وہ ہے، آپ کا جمال وہ ہے، آپ کا وجود پاک وہ ہے کہ کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے، اور کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت جمال والا بچہ پیدا کیا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کأنک کما خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا خود آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ اب پیدا کرنے والا رب ہے، اب پیدا ہونے والی ذات مصطفیٰ کا نور ہے، اور وہ نور بھی تخلیق کیسے پا رہا ہے؟ جیسا پیدا ہونا چاہتا ہے۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہہ دیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو ایسی مقدس پیدائش ہے آپ کی کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، اور اس تعلق سے ہم سے اکثر حوالے مانگے جاتے ہیں کہ صاحب یہ حدیث کہاں ہے؟ بہت چالاک لوگ ہیں، پہلے کتابوں میں سے حدیث نکال دیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں حدیث کہاں ہے۔ اور ہماری کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ہم تصنیف و تالیف اور کتابوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ حدیث کہاں ہے اور کتنی کتابوں میں۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی انت و امی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، اللہ کے نبی مجھے خبر دیجئے اس بات کی کہ اللہ نے تمام اشیاء میں، تمام چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا، کس چیز کو بنایا؟ قال، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق الاشیاء نورا نبیک من نوری، اے جابر تحقیق کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور کس طرح فرمایا؟ پھر آگے فرماتے فجعل ذلک النور نورا یدور بالقدرت حیث شاء اللہ، اور جب تک اللہ نے چاہا میرا نور اللہ کی مشیت سے جہاں چاہا سیر کرتا رہا۔
یہ حدیث بہت طویل ہے، تقریباً 1.5 صفحے کی حدیث ہے۔ پھر حضور کہتے ہیں میرے نور کے 4 حصے ہوئے، جنت پیدا کی گئی ایک حصے سے، پھر دوزخ پیدا کی گئی، پھر آسمان پیدا کیے گئے، پھر ایک حصہ بچا، پھر اس کے 4 حصے کیے گئے، پھر فرشتے پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، عرش و کرسی پیدا ہوئے، پھر ایک حصہ بچا، پھر 4 حصے ہوئے، ہر حصے کے حصے ہوتے رہے اور کائنات کی تخلیق ہوتے رہی۔ پتہ چلا ساری کائنات کا وجود میرے آقا سے ہے۔ اگر کائنات کا وجود نبی سے نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ اعلیٰ حضرت کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو وہ دن جو جان کائنات کی جلوہ گری کا دن ہے، وہ دن تمام عیدوں سے بڑھ کر عید کیوں نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اب اس حدیث کو اتنے معتبر عالم نے لکھا ہے، جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس کو امام عبدالرزاق نے لکھا، ان کی کتاب المصنف 12 جلدوں میں آتی ہے حدیث کی کتاب، اور یہ ہے امام احمد ابن حنبل کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد، امام مسلم کے دادا استاد، امام ابو داؤد کے دادا استاد۔ اور تہذیب و تہذیب میں امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ کے استادوں میں سب سے بڑا محدث آپ نے کس کو پایا؟ فرمایا عبدالرزاق سے بڑا میں نے کسی کو محدث نہیں دیکھا۔ 18 حدیثیں لکھی رسول اللہ کے نور ہونے پر المصنف میں، مگر یاروں نے کیا کیا؟ ان 18 حدیث کو تو چھوڑیے، پورے باپ کو ہی نکال دیا۔ آج جو موجودہ المصنف کا نسخہ ملتا ہے اس میں وہ 18 حدیثیں آپ کو نہیں ملتی۔ تو بڑی چالاکی سے آپ کا مخالف پوچھتا ہے کہ بھائی یہ جو نبی کو نور مانتے ہو یہ کس حدیث میں ہے؟ تو ہمارے علماء پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی المصنف کا حوالہ ہے، المصنف میں حدیث موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ بھلا کرے، عرب کے ایک عالم کا جس وقت یہ خیانت کر رہے تھے، کاٹ چھاٹ کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے کتاب لکھ ڈالی، دکھا دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ میرے پاس ہے، سعودیہ ریاض سے چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کا نام ہے الجزء المفقود من جزء الاول من المصنف۔ یہ پوری جو حدیثیں نکالی تھی انہوں نے ایک مستقل کتاب میں جمع کر دی، اور جمع کر کے بتایا خائنوں، جب حدیث کا تم جواب نہیں دے پا رہے ہو تو حدیثوں میں خیانت کر رہے ہو۔ تو یہ حدیث انہوں نے جمع کر دی۔ جمع کرنے والے عالم کا نام ہے عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد بن ثانیہ الحمیری۔ انہوں نے اس کتاب کو نقل کر دیا اور پورا مقدمہ اور پوری اس پر جو ہے ایک مضمون لکھا کہ کس سن میں یہ بدماشی کی جا رہی تھی کہ المصنف سے نسخے نکالے جا رہے تھے۔ مگر اب میں ایک آپ کو دلیل دیتا چلوں کہ اگر کوئی آپ کا ایسا مخالف مل جائے آپ کا اور وہ کہے کہ صاحب اس کتاب کو ہم نہیں مانتے، یہ تو اس صدی کے کوئی عالم ہے جنہوں نے لکھا، انہوں نے جھوٹ گڑا ہمارے پہ کہ المصنف سے ہم نے نکالا اور یہ حدیثیں میں الگ سے جمع کر رہا ہوں۔ بھئی المصنف میں آئی نہیں، پہلے سے نہیں تھی، تو میں کہتا ہوں اگر المصنف میں نہیں تھی تو پھر یہ میں ان ائمہ کے نام گنا رہا ہوں، ان کی تصانیف میں آج بھی حدیث موجود ہے، اور جتنے اماموں نے اس حدیث کو لکھا سب نے المصنف کا حوالہ دیا۔ تو جب المصنف میں حدیث نہیں تھی تو ان اماموں نے المصنف کا کیسے حوالہ دیا؟ اور وہ امام جنہوں نے المصنف کے حوالے سے رسول کے نور کی حدیث لکھی وہ آج کے امام نہیں ہیں، وہ بریلوی نہیں ہے، کوئی بریلی سے تعلق نہیں ہے، وہ صدیوں پہلے کے امام ہیں، کوئی پہلی ہجری کا امام ہے، کوئی دوسری ہجری کا امام ہے۔ اور کیسے امام ہیں کہ جن کے نام ہی اتنے وزندار ہے کہ نام لو تو زبان بھی جو ہے لڑکھڑانے لگتی ہے ان کی جلالت علم کو دیکھ کر۔ آئیے ذرا سنیے کون ہے؟ امام ابن جریر طبری، جنہوں نے اپنی تفسیر طبری کے اندر اس حدیث کو لکھا، قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر میں۔ اسی حدیث کو امام بہقی نے لکھا دلائل النبوہ میں، اور یہ نام سنیں گے تو آپ تو جھوم اٹھیں گے، اس کو سرکار غوث اعظم نے سر الاسرار میں بھی لکھا۔ اس کو امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں لکھا۔ میرے پاس جلد نمبر صفحہ نمبر بھی موجود ہے، میں نہیں بتا رہا وقت کیونکہ پہلے ہی زیادہ ہو گیا ہے، وقت بچا رہا ہوں۔ جن کو دیکھنا ہو اللہ کا فضل و کرم ہے، جتنی کتابوں کے میں حوالے دے رہا ہوں ساری کتابیں اوریجنل ہارڈ کاپی میں میرے پاس موجود ہے۔ جس کو دیکھنا ہو، حوالے کو شوق ہو، اور کوئی ایسا شخص ٹکرا جائے جس کو شبہ ہو تو میرے گھر بالکل تشریف لائے، چائے بھی پلاؤں گا انشاءاللہ اور کتابیں بھی دکھا دوں گا۔ اس کو کس نے لکھا؟ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں۔
ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں، امام ابن حجر الحتمی المکی نے فتاوی حدیثیہ میں، امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض میں، حضرت امام دیار بقری نے تاریخ الخمیس میں، امام محمد الفاسی نے المطالع المسرات میں، امام زرقانی نے شرح المواہب میں، امام معین الدین کاشفی نے معارج النبوت میں، امام اجلونی نے کشف الخفا میں، امام برہان الدین حلوی نے سیرت الحلبیہ میں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں، حضرت امام عبدالغنی نابلچی نے الحدیث الندیہ شرح طریقہ محمدیہ، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں، حضرت امام علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے التفہیمات الالہیہ میں، علامہ اسماعیل نبہانی نے انوار محمدیہ میں، حتیٰ کہ دیوبندیوں کے مسلم علامہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر لکھا ہے۔ تو اگر المصنف پہ حدیث نہیں تھی تو پھر یہ اتنوں نے کیسے لکھا؟ تو لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نور والی حدیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام عبدالرزاق جنہوں نے اس حدیث کو اپنی سند سے لکھا، ان کی سند کتنی اعلیٰ درجے کی، کتنی مضبوط اور کتنی جید سند ہے۔ ان کے اور صحابی کے درمیان میں صرف 2 واسطے۔ کیوں؟ کیونکہ امام عبدالرزاق خود تبع تابعی ہے، وہ اپنے استاد تبع تابعی سے روایت کرتے ہیں، وہ تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور تابعی صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، سند بھی اعلیٰ درجے کی۔ تو سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔ یہ پہلی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب نور کی تخلیق ہوئی تو آقا دوسری حدیث میں بیان کرتے ہیں، جس کو تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ نور محمد نے سجدہ کیا۔ گویا پتہ چلا کہ میرے نبی کا نور جیسی ہی خلق ہوا، پیدا ہوا، اپنے رب سے غافل نہ رہا، اپنے رب کو جانتا بھی تھا، پہچانتا بھی تھا، معبود حقیقی کی معرفت بھی تھی۔ ایک لمحہ بھی رسول اللہ پر ایسا نہیں گزرا کہ آپ رب کی توحید سے غافل رہے ہو۔ تو آپ سجدے میں گئے، نور سجدے میں گیا۔ کتنا سجدہ کیا؟ کتنے سال کا؟ یہ کتنے اتنے یہ کہنا بھی مشکل ہے صاحب، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں، نہ وقت تھا، نہ گھڑی تھی، نہ سیکنڈ تھے، نہ دن تھے، نہ رات تھی، کچھ بھی نہیں تھا کچھ نہیں۔ تو اب کیا کہیں، کیا بتائیں؟ زبان کی تنگ دامنی، فہم اور ادراک کی کمزوری، کیا کہیں، کیا بتائیں بھائی؟ بس سجدے میں رہا۔ اب اگر دنیا پہ حضور کہتے تم اگر اپنی دنیا پہ قیاس کرو تمہارے دنیا کے وقت کے اعتبار سے، تو بس یوں سمجھ لو، حالانکہ یہ فگر راؤنڈ نہیں ہے، صحیح فگر نہیں ہے سمجھانے کے لیے، کیونکہ وقت تھا ہی نہیں۔ کہا کہ یوں سمجھ لو کہ 70,000 سال تک میرا نور سجدے میں رہا، اور میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا رہا۔ اب بڑا عجیب تعلق تھا نبی کے نور کا خدا کی ذات سے۔ نور مصطفیٰ سجدے میں کیا تلاوت کر رہا تھا، کیا ذکر کر رہا تھا؟ آقا کہتے ہیں کہ میرا نور کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور اتنے ہی عرصے میرا رب میری تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد میرے رسول ہے۔ ارشاد ربانی وقم یا محمد، اٹھو محمد، اپنے سر کو اٹھاؤ۔ تو حضور کہتے جب محمد کہہ کر خطاب ہوا تب میں نے جانا کہ میرا نام محمد ہے۔ محمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ تو کون سب سے زیادہ تعریف کر رہا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ تعریف بیان فرما رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر کائنات کی تخلیق ہوئی۔ ایک روایت ملتی ہے سندن ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ہم لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، فضائل میں مقبول ہے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی اس کو نقل کرتے ہیں، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے۔ جبریل سے رسول اللہ سوال کرتے ہیں جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا تو کچھ اندازہ نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ 70,000 سال میں ایک ستارہ افق پر دنیا آسمان میں نمودار ہوتا ہے، 72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اچھا 70 اور 72,000 کے جو آنکڑے ہیں یہ دنیا کے نہیں ہیں، یہ بھی غور کریں۔ یہ جس عالم میں جبریل دیکھ رہے ہیں، جس عالم میں نور ظاہر ہو رہا ہے، ابھی تو زمین بنی نہیں ہے، آسمان بنے نہیں، آسمان سے نہیں دیکھ رہے ہیں، زمین سے نہیں دیکھ رہے، ابھی زمین اور آسمان کا وجود ہی نہیں ہوا ہے، اللہ ہی جانے کیا عالم ہے وہ۔ جبریل میں سب سے پہلی تخلیق، فرشتوں میں سب سے پہلی تخلیق جبریل علیہ السلام کی، فرشتوں میں سب سے پہلے جبریل کی تخلیق ہوئی۔ یہ عالم ہی الگ ہے۔
اور جس عالم کی بات ہو رہی ہے آقا یوں فرماتے ایک حدیث میں کہ جب تمہاری دنیا میں، یہ ہماری دنیا میں 70,000 دن گزرتے، وہاں ایک دن گزرتا ہے، اور یہ وہاں کے دنوں کی بات ہو رہی ہے، تو اب آپ کو وہاں کے 70,000 سے 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، اور پھر اس کو 72,000 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، شاید آپ کا کیلکولیٹر دم توڑ دے، اور جو آنکڑا جو فیگر آئے آپ اس کو شاید کاؤنٹ بھی نہ کر سکے، بتا بھی نہیں سکے کہ بھئی کیسے گنے، اکائی دہائی سینکڑا ہزار لاکھ کروڑ ارب 10 کروڑ، آخری میں آپ کی گاڑی اٹک جائیں گی، اللہ ہی جانے کتنا عرصہ تھا۔ یا رسول اللہ 70,000 سال میں ایک بار وہ ستارہ نمودار ہوتا ہے، 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے، اس سے آپ میری عمر کا اندازہ لگا لیں۔ اچھا یہ اندازہ تھا، تو سرکار مسکرائے، کہا جبریل اگر اس ستارے کو، اس روشن ستارے کو اگر تم اب اس وقت دیکھ لو گے پہچان لو گے؟ یا رسول اللہ ضرور پہچان لوں گا۔ راوی کہتے ہیں سرکار نے اپنا امامہ شریف ہٹایا، پیشانی سے نور جھلکا چمکا، کہا جبریل وہ ستارہ میں تھا، اور 70,000 سال میں ایک بار اس لیے نظر آتا تھا کہ میرا ایک سجدہ رب کی بارگاہ میں 70,000 سال کا ہوتا، جب میں سر اٹھاتا تب تم مجھے دیکھ لیتے، اور جب میں سجدے میں جاتا تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا۔ کتنا بدترین عقیدہ ہے، میں اشارہ کر کے گزروں گا، موقع کیونکہ مجلس اس کی نہیں ہے، لیکن بات ذہن میں آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ پھر اس کے لیے ایک الگ نشست، الگ ماحول، الگ پروگرام ہوتے ہیں۔ آج اچھی محفل ہے، ذکر کی محفل ہے، لیکن کیا کریں ہم، جب تک عقیدہ ہم نہ بتائے تو پھر ہم سننی کیسے؟ کسی بیوقوف نے لکھا، کتاب کا نام ہے تحذر الناس، اور اس میں لکھا ہے کہ انبیاء اگر اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں، گریٹ ہوتے ہیں، تو وہ کائے میں گریٹ ہوتے ہیں؟ علم میں ہوتے ہیں۔ نبی کو علم زیادہ ہوتا ہے امت کے مقابلے میں، اور رہا عمل، تو عمل میں بسا اوقات امتی اپنے نبی سے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ میں نے بارہا اس کا رد کیا، اس کتاب کا اسکرین پہ دکھایا، تو ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے اس جماعت کے علامہ ہے، ہمارے مخالف جماعت کے، میں نام لے کے آج کی رات میں اپنی زبان کا مزہ نہیں بدلنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ لیں کس جماعت کی بات ہو رہی ہے، نام ہی ایسا ہے، آپ بولنا پڑے گا تب نہیں سمجھیں گے، دیوبند، مبارک رات پہ دیو کا نام کیوں لے ہم، لیکن مجبوری ہے کہ نہ سمجھے کچھ لوگ، تو بول دیا میں نے۔ اس جماعت کے ایک بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں پاکستان کے، الیاس گھمن، نام کیا ہے؟ الیاس گھمن۔ انہوں نے کہا دیکھیں صاحب فاروق رضوی صاحب، خامو خواب چیخ رہے، چلا رہے ہیں، خامو کا گستاخی بتا رہے ہیں، کوئی گستاخی نہیں ہے اس میں، آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ انہوں نے سمجھایا، کہا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کس عمر میں ہوا؟ 40 سال کے۔ اعلان نبوت کے با اختلاف روایت 7ویں یا 6 یا 5ویں سال نماز فرض ہوئی، موٹا موٹا سمجھ لے 40 سال میں نماز فرض ہوئی۔ 23 سال آپ کی ظاہری زندگی رہی نبوت کے بعد والی، 63 سال کل زندگی ہے، 40 سال میں اعلان نبوت کیا، 23 سال آپ نے نماز پڑھی، پوری زندگی بھی ایک ہی حج کیا۔ اب ہماری جماعت والے گئے، ایک شخص کو ہم نے سمجھایا بجھایا، 20 سال کی عمر میں اس کو ہم نے جماعت پہ لے جا کے نمازی بنا دیا، 5 وقت کا پکا نمازی، 1 وقت کی نماز نہیں چھوڑ رہا ہے، 80 سال کی عمر تک نماز پڑھتا رہا۔ کتنے سال نماز پڑھی؟ 60 سال۔ نبی نے کتنے سال نماز پڑھی؟ 23 سال۔ تو عمل میں بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ یہ کیلکولیشن بتایا، تو عمل میں بڑھنا کوئی توہین کی بات نہیں ہے۔ ہاں نبی کے عمل بہت زیادہ بلند ہوتا ہے لیکن بڑھ سکتا ہے۔ حضور نے 1 حج کیا، کئی لوگ 3 4 5 حج کر لیتے، 10 حج کر لیتے ہیں، تو عمل میں نبی سے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ بڑھ گئے۔ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، 8 سال حضور نے روزے رکھے، 10 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ ایک شخص نے 20 سال سے روزے رکھنا شروع کیا، 80 سال کی عمر تک رہا، 60 سال روزے رکھے، عمل میں بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ میں نے کہا جناب ہوش کے ناخن لو، رسول تو رسول ہے، امام حسین نے جو کربلا میں 1 سجدہ کیا، اس سجدے کا تم جواب نہیں لا سکتے، تو نبی کے سجدے کا کیا جواب لوں گے؟ ارے نبی کا 1 سجدہ 70,000 سال کے برابر ہے، تو پوری کائنات کے سجدے ملا دو تو نبی کے 1 سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے، تو تم نبی سے کہاں بڑھ سکتے ہو؟ تو یہ ان کی جہالت، ان کو مبارک، ہم اس جہالت سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کا نور، پہلی تخلیق، اب اس کے بعد انسانوں کی تخلیق ہوئی، اسی نور محمد کا فیض انسانوں کو ملا۔ کیسے ملا؟ آدم کی تخلیق ہوئی، پہلے انسان آدم علیہ السلام،
تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. آدم کا پتلا تیار ہوا, 4 چیزیں ملا دی گئی. مٹی لائی گئی, پانی میں گوندی گئی, ہوا میں سکائی گئی, آگ میں تپائی گئی, پتلا آدم تیار ہوا. 5ویں شے اب روح کو ڈالا گیا. حدیث اور روایتیں بتاتی ہے کہ جب روح ناک کے نتھرے سے داخل ہوئی, جسم کا دورہ کیا, باہر آ گئی. اور اپنے ارشاد فرمایا روح داخل ہو جا میرے حکم سے. پھر دوبارہ روح گئی, پھر پورے جسم آدم کا دورہ کیا, پھر باہر آ گئی. یہ جملے پہ غور کرے, دورہ کیا, جسم کا دورہ کیا, یہ جملہ یاد رکھیے. ایک جگہ جا کے مستقل ٹھہری نہیں, پورے جسم میں گھومی, چکر لگایا پورے جسم کا, باہر آ گئی. دورہ کیا, باہر آ گئی. دوسری بار پھر باہر آئی. رب نے پھر جلال کے عالم میں فرمایا اے روح آدم کے جسم میں قرار پکڑ. پھر روح گئی, پھر دورہ کیا, پھر تیسری بار باہر. رب نے فرمایا روح کیا تجھ پر میرے عتاب کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے کہ میں تجھ پہ عتاب کروں, حکم نہیں مانتی؟ بڑے ادب سے روح نے عرض کیا مالک کائنات میں تیری فرما بردار ہوں, میں تیری تخلیق ہوں, تجھے رب جانتی ہو, تیری فرما برداری کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں. میری فطرت یہ ہے کہ میں روح ہوں, لطیف ہوں, لطافت مجھ میں ہے, نزاکت مجھ میں ہے, شرافت مجھ میں ہے, نزاکت مجھ میں ہے. اندھیرے سے میں گھبراتی ہوں, اندھیرے سے مجھے وحشت ہوتی ہے, تاریکی کی میں دلدادہ نہیں, میں تو روشنی کی دلدادہ ہوں. پتا چلا جو روحیں روشنی کی دلدادہ ہوتی ہے وہ خوش عقیدہ ہوتی ہے, اور جن کے گھروں میں میلاد میں بھی اندھیرا ہوتے ہیں روحیں بھی وہ تاریکوں کی دلدادہ ہوتی ہے. اب روشنی بھی پتا دیتی ہے کہ روحیں کیسی ہے. بستیوں کی روحوں کو سمجھنا ہے تو روشنیوں کو سمجھ لو. میں روشنی کی دلدادہ ہوں, اندھیرے سے مجھے وحشت ہوتی ہے. رب نے فرمایا اے روح سچ کہا تو نے, اے فرشتوں میرے محبوب کا نور لاؤ, پیشانی آدم میں چسپا کر دو. پیشانی آدم نے روح مصطفیٰ کو چسپا کیا, لگایا, نور جسم آدم منور ہوا, اور جیسے جسم آدم منور ہوا روح کو سکون مل گیا. پتا چلا جہاں مصطفیٰ کی نورانیت ہوتی ہے وہاں سکون ہوتا ہے, جہاں نبی ہوتے ہیں وہاں اطمینان ہوتا ہے. اور جس جماعتوں میں سکون نہ ہو, اہل سنت میں سکون کیوں ہے, اطمینان کیوں ہے, نبی پہ اعتبار اور بھروسہ کیوں ہے؟ کہ مصطفیٰ کی نورانیت بھی ہے, مصطفیٰ کا وجود بھی ہے, حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی ہے. اور جہاں حاضر و ناظر کے عقیدے نہیں, جہاں مصطفیٰ کی نورانیت کا دخل نہیں, روحیں بے چین ہیں. اور بے چینی کا یہ عالم ہے کہ بورے بسترے اٹھائے ہوئے کبھی 40 دن بھٹک رہے ہیں, کبھی 20 دن بھٹک رہے ہیں, کبھی 30 دن بھٹک رہے ہیں. تو جب بھٹکتا ہوا دیکھو تو سمجھ لو کہ روحیں بے چین ہے, دورہ کر رہے ہیں. آدم کے روح ڈلی, آدم نے بے حیات پیدا ہو گئی. پتہ چلا جہاں مصطفیٰ ہوتے وہاں حیات پیدا ہو جاتی ہے. اور خود آقا فرماتے ہیں کہ آدم کی تخلیق کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میرا وجود آدم سے ہے, آدم میرے نور کے محتاج ہے, میں آدم کا محتاج نہیں.